اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الملک شروع ہوگی، 29واں پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ 30 آیتیں ہیں جی سورۃ الملک کی، 77ویں سورت ہے۔ ماشاءاللہ 76 سورتیں پڑھ لی آپ نے، اور میرا آپ کے سامنے وہی سوال ہے جو آپ نے خود سے پوچھنا ہے۔ آئی ایم ناٹ آسکنگ یو پیپل، یو شوڈ آسک فرام یور سیلف۔ کتنا چینج آیا ان 76 سورتوں میں سے، کیا اخذ کیا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا مقصد اپنے آپ کو بدلنا ہے، تبدیلی کا آغاز مجھ سے ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیے، پہلا حکم جب قرآن میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے نا، اقرأ بسم، آپ پڑھی۔ دوسرا حکم بھی آپ کو ہی آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن کا پہلا مخاطب قرآن پڑھنے والا ہے، دوسرا مخاطب وہ ہے جس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اگر میری اصلاح نہیں ہوئی تو ساری دنیا کی اصلاح ہو گئی، تو مجھے کیا فائدہ؟ لہٰذا اپنی اصلاح کرنی، مجھے بدلنا ہے، اور اگر میں بدل نہیں پا رہی تو پھر لمحہ فکریہ ہے، کوئی چیز رکاوٹ ہے نا۔ اچھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، منافقت ہو سکتی ہے، دنیا پرستی ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم چیز آج کے دور میں سستی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو دعا نہیں سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل؟ سوری، جبنی والبخل سے اگلی لائن کیا ہے؟ واعوذ بک من العجز والکسل۔ میں سنانی یہ لائن چاہ رہی تھی، واعوذ بک من العجز والکسل۔ عجز کیا ہے؟ تکا نہ مارے، بے بسی نہیں، عجز جو ہے نا بے بسی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور عجز جو ہے جھکاؤ کے معنوں میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں نہیں آتا، تواضع کے معنی میں آتا ہے۔ یعنی کہ عربی میں، اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا انسان میں عاجزی ہونی چاہیے، عربی میں نہیں آتا، عربی میں ہوتا ہے تواضع، جھکاؤ کے لیے۔ عجز ہوتا ہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بے بسی۔ تو بے بسی سے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، میرے تو بس میں ہی نہیں ہے، قرآن پہ چلنا تو بڑا ہی مشکل ہے، میں تو پردہ ہی نہیں کر سکتی، میرا تو دل گھبراتا ہے، میں تو قرآن ہی، مجھے تو نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیفیت عجز ہے، اور کسل ہے سستی۔ کسل مندی تو اردو میں بھی کہتے ہیں آپ، کسل مندی، سست ہو کے پڑے رہنا ہوتا ہے نا۔ کوئی دن، کل ایسا دن تھا کہ کام ہو ہی نہیں رہا تھا کوئی، یعنی کہ کر بھی رہی تھی میں لیکن کوئی کام ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اور سارا دن میں لگی رہی ہوں اور کام مکمل ہونے پہ نہیں آ رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ صحیح عجز اور کسل والا دن چڑھا مجھ پہ آج۔ تو دل ہوتا ہی نہیں کام کرنے کا، ہمت ہی نہیں پڑ رہی ہوتی، یا اگر کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو ہو نہیں رہا، رستہ ہی نہیں نظر آ رہا، کہاں سے شروع کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ اب یہ پوری دعا ہے، آپ کو پتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو پوری بھی آپ پڑھیں، اور جب چاہیں آپ اس کا، یہ جو مسئلہ زیادہ تنگ کر رہا ہے، زیادہ تر مسئلہ آج کل کسل کا ہے۔ گھروں میں ملازم ہیں جو ہیں، آٹومیٹک مشینیں ہیں، سب کچھ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے صرف ہوتا نہیں، سستی۔ تو سستی بھی ریزن ہے، اس سے بھی نجات حاصل کرنی چاہیے۔ نفس پرستی بہت بڑی ریزن ہے، یہ ہمیں دین اور دنیا سب کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ کیا ہے نفس پرستی؟ خواہش ہے، سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی خواہش یہی ہے، چلو کام ہو جائے گا، اور دل کی مان میں اپنے نفس۔ نہیں وہ تو آپ خواہشیں صحیح کہہ رہی ہیں، یہ بھی ایک خواہش ہے۔ سب سے بڑی خواہش ہے بیٹھی رہوں، کچھ کرنا نہ پڑے، آرام طلبی۔
سو جاؤں, نیند ہی پوری نہیں ہو رہی. ہاں, سو رہے ہیں, نیند پوری ہونی چاہیے. اچھا, شکل اسپاٹ لیس ہونی چاہیے, تو لہٰذا وہ اپنے لیے وہ بھی ٹائم چاہیے, اسپا ٹائم ڈیلی چاہیے. بال بھی بہترین ہو, ہاتھ پیر بھی بہترین ہو, اور گھر بھی بہترین سجا ہوا ہو. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیند, اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کچھ اپنے اوپر ٹائم دیا, کچھ گھر کو سجانے پہ ٹائم دیا, تو دن ختم ہو گیا. نہیں ماننی. تو یہ ہے نفس پرستی, نفس کی خواہشات. اچھا, کھانا بنانا بری بات نہیں ہے, لیکن مطلب یہ کہ لمبے لمبے کھانے بن رہے ہیں, ٹائم سارا انہی چیزوں میں انویسٹ ہو رہا ہے نا. آدھا دن ہم سو کر گزارتے ہیں, اور اس کے بعد کیونکہ اٹھنا ہے لیٹ, 8 بجے 9 بجے اٹھ رہے ہیں, اور رات کو جو ہے دوپہر کو بھی بیچ میں تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹ جانا ہے, پھر رات کو جو ہے وہ اپنا لیٹ نائٹ سوتے ہیں. نہیں بھی لیٹ نائٹ سوتے تب بھی لیٹ اٹھتے ہیں, کیونکہ نیند ایسی چیز ہے جتنی بڑھاؤ بڑھتی جاتی. تو سو کر آدھا دن ضائع کر دیا. اب جو باقی آدھا دن ہے, کچھ گھر کو دیا, کچھ خود کو دیا, کچھ کھانے پکانے کو دیا, اور سمجھا کہ ہم نے تیر مار لیا. یہ سارے تو ضروریات کے کام ہیں, یہ تو کرنے ہیں, لیکن اسی ٹائم کے اندر سے ایک حصہ آخرت میں انویسٹ کرنا ہے. کوئی علیحدہ زندگی تھوڑی ملنے والی ہے کہ اس زندگی میں تم گھر کا کام کر لو, اگلی زندگی میں آخرت کی تیاری کر لینا. جو کچھ کرنا ہے انہی 24 گھنٹوں میں کرنا ہے. تو چلو ان 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ سے نکالو تو صحیح, 1 گھنٹہ نکالو, مت زیادہ نکالو, مگر پھر اس کو نکالو تو صحیح. لیکن 1 گھنٹہ بھی نہیں اللہ کے لیے ہمارے پاس ہے ہی نہیں. نمازیں بوجھ لگتی ہیں کہ جی ابھی سردی شروع نہیں ہوئی تو عصر اور مغرب کی نماز بوجھ لگنے لگ گئی. نہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, ٹائم شارٹ ہونا, اور کاموں کے درمیان ادا کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو مشکل لگتی ہے نا, گرمیوں میں جو ہے لوگوں کو ظہر کی نماز مشکل لگتی ہے زیادہ تر, کیونکہ گرم وقت کی نماز ہوتی ہے اور آرام فرمانے کے ٹائم کی نماز ہوتی ہے. سردیوں میں عصر اور مغرب کی نماز مشکل لگتی ہے, فجر کی بھی مشکل لگتی ہے وضو کے اعتبار سے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے لیے گھنٹہ نہیں نکال سکتے 24 گھنٹے میں سے, تو پھر کس طرح چیزیں بیلنس ہوں گی. تو ٹائم نکالنا ہوگا, اسی زندگی میں سے وقت نکالنا ہوگا, اور خود اپنی ریزن تلاش کرنی ہوگی. ویسے آج کل اکثریت کی ریزن جو ہے نا وہ نفس پرستی, اکثریت کی. تو خود پر غور کرنا ہوگا کہ چینج کیوں نہیں آ رہا, ہم ویسے کے ویسے کیوں ہیں. سورۃ الملک آپ کو پتا ہے بہت عظیم سورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو, یعنی پاسبل ہو تو یاد فرما لیں. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے. ہمیں بھی پڑھنی چاہیے, لیکن پڑھتے ہوئے کچھ نہ کچھ مفہوم بھی سمجھ آئے, تاکہ یہ پتا ہو کیا پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں. کیونکہ اصل میں عذاب قبر سے تو انشاءاللہ یہ بچائے گی, مگر جو چینج آئے گا وہ اس کے مفہوم اور معنی سے آئے گا. تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے جی, بہت عظیم صورتوں میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک, برکت ہے اس ذات کے لیے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت. تبارک مبالغہ ہے بارکہ کا, بہت زیادہ برکت ہے اس کے پاس, بہت برکت ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کہتے ہیں اونٹ کے سینے کے چوڑے حصے کو, جس پر وزن ڈال کے کبھی اونٹ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا, غور فرمایا کیسے اٹھتا ہے؟ سینے پہ وزن ڈالتا ہے. وہ ہاتھوں پیروں کے وزن سے نہیں اٹھ سکتا, وہ بہت بڑا ہوتا ہے, تو وہ اپنے سینے پر وزن ڈال کر اٹھتا ہے. تو سینے کا وہ چوڑا حصہ جس پر زور ڈال کر وہ کھڑا ہوتا ہے, اس حصے کو عربی میں برکہ کہتے ہیں. تو برکہ وہ ایلیمنٹ ہے, وہ عناصر ہیں جن پر ہمارے زندگی کے نظام کا انحصار ہو, جن کی وجہ سے ہم سٹینڈ کرتے ہیں. تو ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مدد جس کی وجہ سے وہ چیز
سٹینڈ کر پاتی ہے برکہ. برکہ خود ایک ایلیمنٹ ہے, ایک عنصر ہے. آج برکت ہی تو نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں, جتنے پیسے ہمارے پاس آتے ہیں کیا ہماری ماؤں کے پاس آتے تھے؟ نہیں آتے تھے. انکم بڑی ہے, کم تو نہیں ہوئی. گھر بڑے ہو گئے ہیں, گھروں میں چیزیں بڑھ گئی ہیں. کپڑے دیکھ لیں, کبھی ہماری ماؤں کے پاس ایسے اور اتنے کپڑے تھے جتنے اور جیسے ہمارے پاس ہیں. اتنے جوتوں کا کوئی تصور تھا؟ چیزیں تھی نہیں, مارکیٹ میں ہی نہیں تھی. میک اپ کی ہی چیزیں دیکھ لیں, ہر گھر میں فریج ہے. آج جب ہم بچے تھے تو ہماری ماں کے پاس فریج تھے, واشنگ مشینیں تک نہیں تھی ہر گھر میں. زیادہ تر ہاتھوں پہ کپڑے دھلتے تھے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں خوشحالی تھی. آج بہت چیزیں ہیں مگر اس کے باوجود ہر گھر میں جھگڑا ہے, ہر گھر میں مسئلہ ہے, سبھی پریشان ہیں. کیا سبب ہے اس پریشانی کا؟ برکت نہیں. برکت نہیں. سب سے بڑا سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی سبب سے ہمارے طریقہ زندگی سے ناراض ہو کر برکت اٹھا لی, اپنی وہ مدد اٹھا لی جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے لیے قیام کا سبب تھی. اب چیزیں تو بہت ہیں مگر کسی کی پوری نہیں پڑتی, لہٰذا عام جملہ ہے گزارا نہیں ہوتا. گزارا نہیں ہوتا, گزارا نہیں ہوتا. جس کی تنخواہ 25,000 ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, اور جو 20 لاکھ کما رہا ہے مہینے کا وہ بھی کہہ رہا ہے, اور جو کروڑ پتی ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, گزارا نہیں ہوتا. تو برکت اٹھا لی گئی. تو یہ جو برکہ ہے نا, برکہ یہ بہت اہم چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ مقدار بڑھا دے. اللہ اس چیز کو اس کے لیے کفایت عطا کر دیتے, یعنی وہ چیز اس کے لیے کافی ہو جاتی. تو یہ برکہ ہے. آپ پڑھتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے آخر زمانے میں, تو حدیث آپ کی نظر سے شاید گزری ہو کہ ایک انار ایک پوری جماعت کو پیٹ بھرنے کو کافی ہوگا. یعنی ایک انار کھائیں گے تو افراد کے ایک گروہ کا پیٹ بھر جائے گا. کیسے بھر جائے گا؟ انار کیا بڑا ہو جانا ہے؟ برکت. اور ایک بکری کے دودھ سے 20 افراد کی جماعت ہوگی اور ان کا پیٹ بھر جائے گا. بکری کا دودھ کتنا ہوتا ہے ایک بکری کا؟ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ 20 افراد کی جماعت ہوگی نا تو ان کا پیٹ بھر جائے گا. اب یہ کیسے ہوگا؟ برکت آ جائے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برکت طلب کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں نا, ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہم بارک مانگتے ہیں, ہے نا. سوچ کیا رہے, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اپنے لیے بھی مانگا کریں. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. جی اگر آپ اس طرح مانگ لیتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ سنت دعا نہیں. سنت دعا ہے اللہم بارک لی فی الحیاتی. ایک سیکنڈ آپ بولیے اور وہ دعا میرے دماغ میں اٹک گئی. اللہم بارک لی فی الموت وفی بعد الموت. ٹھیک ہے, تو یہ جو دعا ہے یہ بڑی اچھی حدیث کی دعا ہے. تو یہ دعا جو ہے اس کو پڑھا کر تو میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ کہ اللہ مجھے موت تک جو میری زندگی ہے اس میں برکت دے, اور مرنے کے بعد بھی مجھے برکت دے. ٹھیک ہے, تو یہ دعا پڑھا کریں. جس طرح آپ نے کہا اس طرح بھی مانگی جا سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی کسی بھی چیز میں آپ نے برکت مانگی ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں. اللہم بارک لی آگے جو چیز ہے وہ نام لگا دیں. فی العلم, اللہم بارک لی فی الجسم, اللہم بارک لی. یہ تو آپ کا پیٹ سینٹنس بنے گا, اللہم بارک لی کہ برکہ کے ساتھ لا آتا ہے. ٹھیک ہے, فعل کی 2 قسمیں ہیں, تو اس کی فعل تام فعل ناقص. تو جو فعل ناقص آتا ہے اس کے ساتھ پھر لی آتا ہے. اسی لیے آپ درود پاک پہ پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے, تو اللہم بارک علی محمد.
جب کسی پر بھیج رہے ہیں تو سملر رہتا ہے، مگر جب ہم اپنے لیے مانگتے ہیں تو فعل کے استعمال میں پھر چینج آتا ہے۔ اسی طرح یہ اصول چلتا ہے غفرہ کے ساتھ، رب اغفر لی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بارکہ کے ساتھ آئے گا، اللہم بارک لی کے بعد آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ جس چیز کے لیے مانگنا چاہیں۔ جی جی بالکل، بارک کے بعد لنا لام جو ہے وہ آئے گا۔ اگر اپنے لیے مانگ رہے ہیں صرف تو لی آئے گا، اور اگر پلورل ہے تو پھر نہ آئے گا، یعنی کہ لنا آئے گا۔ بالکل صحیح۔ تو برکت بڑی اہم چیز ہے جی، جسے مل جائے۔ اور برکت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے شکر گزاری، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَسَنَجْزِيَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں کو میں اور دینے والا ہوں۔ تو شکر گزاری سے پھر برکت آتی ہے، اور نہ شکری سے چیز کے ہوتے ہوئے برکت چلی جاتی۔ سب سے زیادہ بے برکتی ہے وقت میں، آج کے عہد میں نا، کیونکہ ہم وقت ضائع کرتے ہیں، پھر اللہ نے اس کی برکت اٹھا لی۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں سے اللہ کو 1 گھنٹہ دینے کے لیے راضی نہیں، تو نتیجہ یہی ہے کہ اللہ نے برکت اٹھا لی۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے ٹائم ہی نہیں ہے جی، ٹائم ہی نہیں ہے جی، ٹائم ہی نہیں ہے جی۔ نہیں ہے، نہیں ہے ٹائم، کیونکہ اللہ نے برکت اٹھا لی۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں وقت دیتے تو اللہ ہمارے وقت میں برکت دیتے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں اسی کے دیے ہوئے ٹائم سپین میں سے 1 گھنٹہ پر ڈے دینے کو بھی راضی نہیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی برکتیں اٹھا لی۔ لہٰذا we don't have time۔ تو برکت کے لیے شکر گزاری۔ بابرکت ہے اللہ کریم۔ اب دیکھیں برکت تو اللہ کی ذات سے آتی ہے، تو جب ہم اللہ کو چھوڑ کر ہی الگ ہوئے بیٹھے ہیں تو پھر برکت کہاں سے آتی؟ الذی، وہ رب، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بادشاہت اس کی ہے، اس کا ملک ہے، اور وہ جسے چاہے دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ہم نے یہ جو عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں بابا جی حکومتیں دیتے ہیں اس شہر میں، اور فلاں بابا جی جو ہیں فلاں دربار سے الاٹ ہوتے ہیں، سب شرک ہیں۔ اس کی حکومت ہے، وہ جسے چاہتا ہے حاکم بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ تو فیصلے سارے اسی کے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے سر پر آ کر کبھی کوئی مسلط ہو جاتا ہے، کبھی کوئی، سیاسی پوائنٹ آف ویو سے میں بحث نہیں کر رہی ہوں، آپ کسی کے بھی سپورٹر ہوں، دس از یور چوائس۔ عمران خان ووٹنگ سے آئے تھے، جب گورنمنٹ میں تھے، انہیں غیر آئینی طریقے سے ہٹا دیا گیا، اور جس کو لا کر بٹھایا گیا شہباز شریف صاحب، ووٹ سے تو نہیں آئے، ان کا کوئی حق نہیں گورنمنٹ کا۔ چاہے عمران خان صحیح کر رہے تھے غلط، میں اس بات سے بحث نہیں کر رہی، میں عرض صرف یہ کرنا چاہتی ہوں، بظاہر لگ رہا ہے نا کہ یہ 3-4 خاندانوں کا ٹولہ اتنا قوی ہے کہ یہ گورنمنٹ کو لے کر بیٹھ گیا، تو اللہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ کیوں کرے؟ اللہ ہمیں ہماری اوقات دکھا رہے۔ پاکستان کی 24 کروڑ عوام ان 3-4 فیملیز سے جان نہیں چھڑا پا رہی، یہ ورتھ ہے ہماری۔ وجہ وہی ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، مدد کرنے والا کون آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا تمہارا سرپرست اللہ ہے، اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ آج ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ 24 کروڑ عوام میں سے کم از کم 15-16 کروڑ تو ہے عمران خان کے ساتھ، اس کے باوجود وہ جو 2-4 فیملیز ہیں ان کو ہٹا نہیں پا رہے۔ یہ ہماری بے بسی کا، ہماری مسکنت کا حال ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنی مرضی کی حکومت نہیں لا سکتے۔ یہ ہے ہماری مسکنت۔ ہم نے دنیا بدلنی ہے،
اور ہمارا بیک اپ، ہماری عز اللہ تھے نا، اللہ ہیں. ہم نے اللہ کا سہارا چھوڑ دیا تو اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا. جاؤ کر لو جو کرنا. تو ہم تو اتنا سا نہیں کر پا رہے، اتنا سا نہیں کر پا رہے. اور کیا کرنا ہے؟ امریکہ کو کیا نیچا دکھانا ہے؟ دنیا کو کیا بدلنا ہے؟ ہم تو اپنے ملک میں اپنی گورنمنٹ نہیں برقرار رکھ پا رہے. تو یہ تو اللہ ہمیں ہماری اوقات دکھا رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے حالات کو ہم پر چھوڑا ہوئے، جاؤ کرو، میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہو. سلجھے گا یہ تبھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کن ہوگا. تو باقی حقیقی فیصلہ اسی کا ہے. یہ تو صرف نمبر لگ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کیا کھیل کھیل رہا ہے. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرعون کو ہٹا کر موسیٰ علیہ السلام کو تخت پر نہیں بٹھا سکتے تھے؟ مگر اللہ نے پورا موقع دیا. تو یہ اس کی شان رحمت ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کوئی بھاگا نہیں جا رہا، فائنلی سب نے میرے پاس آنا، سب نے آنا. بھاگو کہاں تک بھاگتے ہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں. تو یہ تو وہی ڈھیل ہے ہم سب کے لیے، کہیں نہ کہیں ہم سب کو ڈھیل ملی ہوئی. اور سب سے خاص طور پر جو ظالم ہیں سارے ان کے لیے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جسے چاہے حکومت دے، وہ جس سے چاہے حکومت لے لے، وہ جسے چاہے حاکم بنا دے، وہ جسے چاہے محکوم کر دے. اس کے اختیار میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. اللہ کے اختیار کی شان و عظمت یہ ہے کہ ایک دن پہلے یوسف علیہ السلام قیدی ہیں اور نیکسٹ دن وہ قید خانے سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، اور وہ بن جاتے ہیں. یہ ہے اس کی شان، یہ ہے اس کی عظمت. جب وہ دینے پر آتے تو ایسے دیتا ہے. کوئی آپ تاریخ کی مثال تو ڈھونڈ کر لا کر دیں ایسے، میں حیران ہوتی ہوں. اور وہی بات ہے کہ بلا تنازع وہ فائنانس منسٹر بھی بنتے ہیں اور پھر بادشاہ کے مرنے پر حاکم وقت بھی بنتے ہیں. جب اس کی شان ساتھ ہوتی ہے، جب اس کی عظمت ساتھ ہوتی ہے، جب اس کی رحمت ساتھ ہوتی ہے، تو پھر کام تو ایسے ہوتے ہیں. وہ ہر بات پر قادر. الذی، وہی رب ہے جس نے خلق پیدا کیا الموت، موت کو، والحیات، زندگی کو. موت اور زندگی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. حیات کیا ہے؟ قوت حیات جو ہمارے اندر ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں، کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. اس کو ہم کیا جان سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا نا یسألونک عن الروح قل ھذا من امر ربی. وہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اللہ کے حکموں میں سے حکم ہے. اور یہ عجیب چیز ہے، یہ ایک عجیب حقیقت ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کا بت بنایا تھا نا، بنایا تھا کہ بنوایا تھا؟ بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا بت بنایا تھا مٹی سے، اور پھر اس میں روح ڈالی، جان ڈالی، حیات ڈالی، اور وہ گوشت پوشت کا ہو گیا، ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں. تو یہ ہے قوت حیات. لہٰذا یاد کریں تو یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا. عیسیٰ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ ہے قوت حیات. قوت حیات بذات خود ایک حیرت انگیز چیز ہے. روح اپنے اندر ایک عجیب چیز ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ ایک مخلوق ہے. باقی روح کے متعلق جو کہانیاں ہیں وہ صرف کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو جسم اور روح کا مرکب ہوتا ہے. جسم خاک سے بنا ہے، روح ایک نورانی ایلیمنٹ ہے. جب انسان مرتا ہے تو روح جسم سے واپس نکال دی جاتی ہے. اس جسم کو زندہ رکھنے کا ایلیمنٹ ہی وہ ہے. جب وہ نکل جاتی ہے تو انسان دوبارہ زمین میں مل کر وہی بیسک ایلیمنٹ بن جاتا ہے، کاربن اور نائٹروجن اور وغیرہ وغیرہ سب ختم. وہ روح لے جائی جاتی ہے، وہی دراصل ہماری اصل ہے. اب جیسے ہی کوئی مرتا ہے، کیسے مرتا ہے؟ کوئی مرتا کیسے؟ نکل جاتی ہے. کیسے؟ کیسے؟
جو ہمارے روڈز یہ جسم کے ساتھ جو ہے ایسے جب وہ نکل رہے تو کیسے نکلتی ہے؟ سوال کا جواب دے. اس کو ایکسپلین اینڈ ایکسپلین اینڈ ایکسپلین نہ کرے. کیسے نکلتی ہے؟ کیسے؟ کیوں نہیں جانتے؟ 1000 بار پڑھ چکے ہیں اور آپ نہیں جانتے. جی شمسا. آپ لوگوں کو سوال سمجھنا نہیں آیا آج تک. وہ بیمار ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. جو بیمار نہیں ہوگا اس کی روح نہیں نکلے گی. بڑی مہربانی, بہت عنایت. کیسے روح نکلتی ہے؟ فرشتے آ کر بھی نکال کے لے کر جاتی, نکل جاتی ہے, نکل جاتی ہے. بلی ہے جو نکل جاتی ہے. اتنے اسٹوپڈ آنسر دیتے ہیں نا آپ لوگ, اتنے اسٹوپڈ کہ مجھے پتا چلتا سوئے ہوئے اٹھ کر آئے ہیں آپ لوگ. روح نکلتی نہیں ہے, روح نکالی جاتی ہے. آپ احادیث پڑھ چکے ہیں کہ روح نکالی جاتی ہے. فرشتے آتے ہیں, وہ نیک کو بھی انوائٹ کرتے ہیں, اے نیک روح چل اپنے رب کی رضا کی طرف, اور وہ روح ان کے کہنے پر پھر نکلتی ہے. اور بری روح کہتی ہے میں نے تو نہیں جانا, اس کو پھر کھینچ تان کے نکالتے. پڑھ چکے ہیں. پھر بچوں والا سوال, بیمار ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے کسی کی موت کا سبب پوچھا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہی روح کیسے نکلتی ہے. فرشتے آتے ہیں, نکالتے ہیں, لے کر جاتے ہیں. پوری ایک ٹیم ہے, پورا ایک سیٹ اپ ہے, پتہ نہیں کتنی بڑی ٹیم ہوگی, اس میں کتنے فرشتے ہوں گے. فرشتے آتے ہیں, اس روح کو لے کر جاتے ہیں, نیک روح کو معزز طریقے سے, اور پھر جیسا شخص ویسے فرشتے. یعنی اگر کوئی شخص بہت نیک ہے تو پھر فرشتوں کی قطاریں اترتی اس کے استقبال کے لیے, اور بہترین انتظامات ہوتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں, جنت کا کفن لے کر آتے, جنت کی خوشبو لے کر آتے, اور پھر اس کو اس میں ریپ کر کے لے کے جاتے ہیں. اور جو جہنم کے فرشتے آتے ہیں سزا کے لیے, یعنی وہ گنہگار ہوتا ہے تو وہ تو نکلنے کو تیار نہیں ہوتا, تو آپ فرماتے ہیں وہ جسم میں چھپتی پھرتی ہے روح, یہاں تک کہ وہ پیروں میں چھپ جاتی ہے, اور پھر وہ پیروں سے کھینچ کر نکالتے ہیں اور اسے مجرم کی طرح ہی ڈریگ کر کے کھینچ کے لے جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو روح خود کہیں نہیں جا سکتی. مین پوائنٹ پر فوکس کریں, ٹھیک ہے. سوال کو سننے کے بعد اس پر غور کیا کریں, رنگ نہ اڑایا کریں اپنے, سوال پر غور کیا کریں اور پھر سوال کا جواب دیا کریں. روح خود کہیں نہیں نکلتی, خود کہیں نہیں جا سکتی, کبھی روح آزاد نہیں رہی. پہلے وہ اللہ کے حکم میں ہے. اللہ اس کو پیدا کرتے ہیں اور ہمارے جسموں میں ڈالتے ہیں. عدم ہے نا, عدم سے وجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا, کیف تکفرون باللہ, تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. وکنتم اموات فاحیاکم, تم کچھ نہیں تھے, ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثم یمیتکم, پھر تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم, پھر تمہیں زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون, پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جانے والے. تو ہم کچھ, ہمارا وجود کہیں نہیں ہے. اللہ اس قوت حیات کو اپنے حکم سے جنم دیتے ہیں, پیدا کرتے ہیں اور انسان کے جسم میں ڈالتے ہیں, تو ایک انسان پیدا ہوتا ہے. وہ پہلے بھی کوئی ہوا میں پھر نہیں رہی, اڑ نہیں رہی روح, اٹ از نو ویئر. اللہ کے حکم سے جنم لیتی ہے اور اس جسم میں ڈالی جاتی ہے. پھر جب وہ مرنے کا وقت آتا ہے, وہ جو ٹائم اللہ نے دیا وہ ختم ہوتا ہے, فرشتے آتے ہیں اس روح کو لے جاتے ہیں. چاہے وہ فرشتے پھر نیکی کے ہوں یا وہ برائی کے اوپر مسلط کیے گئے, یعنی کہ برے لوگوں کے اوپر مسلط کیے گئے فرشتے ہوں, ڈزنٹ میٹر, وہ روح کو لے جاتے. اپنی مرضی سے روح کہیں موو نہیں کر سکتی. نیک لوگوں کی روحوں کو علیین میں ان کے مقام پر فرشتے پہنچا دیتے. اللہ حکم دیتے ہیں ان کو علیین کے فلاں مقام پر پہنچا دو, جو ان کا درجہ ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو پہنچا دیا جاتا ہے, اور وہاں کے جو نگران فرشتے ہیں ان کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ وہاں پر رہتی ہیں, آرام کر فرما ہے, لیکن پھر فرشتوں کی نگرانی میں. ٹھیک ہے, فرشتے ان کے ساتھ ہیں, ان کی نگرانی. جو بری روحیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ فرما دیتے ہیں سجین کے فلاں مقام پہ پہنچا دو, تو وہ جس قید خانے کے لائق ہوتے ہیں وہاں پھینک دیے جاتے ہیں, اور وہاں کے جو نگران ہیں وہ ان کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں. تو جو روحیں دنیا میں پھرتی ہیں, جو ہیلوئن پر بھی آ جاتی ہیں, جو لوگوں پہ بھی چڑھ جاتی ہیں, جو نظر بھی آنی شروع, وہ کہاں سے آتی ہیں؟ کوئی روح ایسی نہیں ہے دنیا میں. ہاں, وہ سب خود ساختہ کہانیاں ہیں. ایول اسپرٹس کا جو تصور ہے وہ یورپ کے بت پرستوں میں پایا جاتا تھا.
جب وہ لوگ عیسائی ہوئے, انہوں نے عیسائیت قبول کی, تو وہ کانسیپٹ اپنے ساتھ ہی لے کر آ گئے. ٹھیک ہے, اب وہاں سے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ پھر آگے چلنے لگا, اور آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ عیسائیوں میں یہ مذہبی عقیدہ بن گیا کہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب یہ جو نیک افراد کی روحیں ہیں ان کے بقول وہ تو چلی جاتی ہیں اللہ کی رحمت میں, اور وہاں وہ مہمانی اپنی کاٹتی ہیں, لیکن وہ دنیا میں آ جا سکتی ہیں, نیک روحیں. اور جو بری روحیں ہیں وہ نہ آسمان پر لے جائی جاتی ہیں نہ زمین پر رہنے دی جاتی, وہ آسمان اور زمین کے درمیان بھٹک رہی ہوتی ہیں. تو وہ پھر ڈھونڈتی ہیں کوئی بندہ کہ ہم اس کے اوپر سوار ہو سکیں, اسے اپنا شکار بنا سکیں, اور اس کے ذریعے ہم روحوں کی دنیا میں جا سکیں تاکہ ہمیں اس سزا سے نجات مل جائے. تو وہ بندوں کے شکار کرنے کے لیے ڈارک نائٹس جو ہیں وہ ڈھونڈتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں خاص طور پر ہیلوئن کا جو ڈے ہے اس کو خاص طور پر یہ مانتے ہیں کہ اینولی اس دن پر اور روحیں جو ہے نا دنیا پر ہلہ بولتی ہیں. تو ان کے ہلے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان جیسے نظر آئیں, تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم جو ہیں خود بھی گھوسٹ ہیں, بھوت ہیں, تو ہمیں نہ پکڑے. سمجھ گئے, ہم خود بدرو ہیں. ہاں, وہ ان کو دھوکہ دیتے, لہٰذا وہ مانتے ہیں. اور اب تو یہ چیزیں بہتر ہو گئی ہے. پہلے ایسے تھا کہ ان کے گھروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو انہوں نے وہ ڈراؤنے ماسک پہن کر اور یہ چیزیں پہن کر بیٹھنا ہے, کیونکہ وہ اسٹرانگلی بلیو کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں جیسے مسام کھلانے کا تصور پایا جاتا ہے. مسام کے پیچھے روحوں کا عقیدہ مانا جاتا ہے کہ اگر مرے ہوئے ہندو کی راکھ کسی کو کھلا دی جائے تو اس کی روح اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے, اس کی باڈی کو, اور وہ پھر اس کو ایذا دیتی ہے. سب کہانی ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ روح آزاد کہیں بھی نہیں پھر رہی, وہ اپنے اپنے مقام پر ہیں. دوسری بات ہے ایک جسم میں وہی روح آ سکتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیج دی. یہ صرف ڈراؤنی فلموں اور کہانیوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مر گیا پھر اس کی روح آ گئی. بہت پرانا وہ ہے, ایک میرے ذہن میں منظر سا کہ بہت پرانی بات ہے, I was a kid, تو ایک مووی تھی, پتہ نہیں کون سی تھی, کہاں پہ تھی, لیکن اس کا ایک سین میرے ذہن میں آج بھی جمع ہوا. کسی کے گھر وہ چل رہی تھی کہ وہ ایکس رے کرتے ہیں جی, تو اس کے کندھے کے اوپر ایک ایکسٹرا ہاتھ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا, کہ یعنی کہ اس پر جن ہوتا ہے نا, یا روح ہوتی ہے, جن نہیں ہوتا روح ہوتی ہے. تو جو روح ہوتی ہے نا وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے ایکس رے کے اندر. ایسا کچھ نہیں ہوتا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. روحیں نیک ہوں یا بد ہوں وہ اپنے ٹھکانوں پر ہیں. تو روحوں کے متعلق جتنی کہانیاں بنائی گئی ہیں سب بیکار. اچھا, روحوں کے انتقام کی کہانیاں ہوتی ہیں, روحوں کے بدرو بننے کی کہانیاں ہوتی ہیں, روحوں کے بھوت بننے کی کہانیاں ہیں, سب جھوٹ. سب بیکار بات ہے. یہ نا اصل میں ہندوؤں بیچاروں کا عقیدہ تھا جو ہم نے منوان لے لیا. ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے, ان کا مذہبی عقیدہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے پندان کرنا. وہ اپنے مرنے والوں کے پیچھے ان کی اہم چیزیں صدقہ کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں پندان کرنا. تو وہ یہ مانتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کو اپنی چیزوں سے, اپنے گھر سے بہت محبت ہوتی ہے. تو اس محبت کی وجہ سے روح جانا تو چاہتی ہے, وہ جا نہیں سکتا, اور وہ بہت اذیت میں ہوتی ہے کیونکہ اس کو موکش نہیں موکش مطلب نجات نہیں مل رہی ہوتی. تو اس کا حل یہ ہے کہ 40 دن تک ان کے لیے ہون کروایا جائے. ہون کا مطلب ہوتا ہے وہ آگ جلا کر جو اپنی ایک چوکی لگا کر عبادت کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, ہون کرایا جائے. ہون بھی براہمن کرائے, عام بندہ نہیں, خود نہیں کر سکتے, کوئی براہمن کرائے, اور براہمن بھوج کرایا جائے, کہ براہمن کو کھانا کھلایا جائے. مذہبی کاسٹ ہے نا ان کی, تو براہمن کو کھانا کھلایا جائے, اور جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں وہ دے دی جائیں, صدقہ کر دی جائے, پندان کر دی جائے, خاص طور پر وہ بھی براہمن کو دی جائیں تو اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ 40 دن تک ہون کراتے ہیں, براہمنوں کو کھانا کھلاتے, اپنی حیثیت کے مطابق 1 کو کھلا سکیں, 100 کو کھلا سکیں, براہمنوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور ان کی پسندیدہ چیزیں جیسے پسندیدہ کپڑے ہو گئے, پسندیدہ چیئر ہو گئی, وہ براہمنوں کو دے دیتے ہیں, براہمنوں کے انسٹیٹیوٹس کو دے دیتے ہیں کہ بھئی پھر ابا جی کی روح جو ہے وہ چلی جائے, اماں جی کی روح چلی جائے. اور پھر 40 دن یہ مسلسل کرنے سے 40ویں دن پھر جو ہوتا ہے نا وہ پھر باقاعدہ بڑی پوجا کی جاتی ہے, اور اس کا پھر وہ تھال شال سجاتے ہیں, بھوگ لگاتے ہیں, وہ ان کا اپنا ایک ہے طریقہ کار. وہ پھر جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ پھر جا کر گنگا میں
وہ بہا دیتا ہے چیزیں، تو وہ مانتے ہیں اب پندان ہو گیا، اب جو ہے آتما کو، روح کو موکش یعنی کہ نجات مل گئی، اب ابا جی ریسٹ ان پیس کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر پر ایئر وہ جو ہے پندان کرتے کہ اگر نہیں کریں گے تو ناراض ہوں گے، ابا جی کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ ہم نے منوان ان کا تصور لے لیا، منوان ایگزیکٹلی۔ تو بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایسا کچھ نہیں۔ ہاں ویسے ساری عمر ہے، دعا تو ساری عمر ہے اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے، بلکہ آپ دیکھیں ہمارے رب نے ہمیں کیا سکھایا، ربنا اغفر لنا وہ تو سکھائی، ربنا اغفر لنا والذین آمنوا سبقونا للایمان، اللہ ہمیں بخش دے اور ان کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو ہم تو پھر سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں، اور یہ دعا تو قیامت تک ساتھ چلے گی۔ تو یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ ہم نے ہندوؤں سے لی ہے، یہ ہندوؤں کا کلچر ہے۔ تو روح جو ہے نہ وہ دنیا میں آتی ہے، نہ دروازے بجاتی ہے، نہ وہ جمعراتوں پہ چکر مارتی ہے، وہ تو اگر تو نیک ہے تو اللہ کی مہمان ہے، اگر گنہگار ہے تو قید خانے میں ہے، وہ دونوں صورتوں میں نہیں آ سکتی۔ وہ ایک طرح حقیقت ہے نا، وہ تو حدیث پر بیس کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک افراد کے لیے جو فرشتے آئیں گے، اگر ان کو کوئی اور انعام نہ بھی ملے، ان فرشتوں کا حسن، ان کی خوبی ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ وہی کفایت کر جائے گا۔ اور برے لوگوں کے لیے جو فرشتے آئیں گے، اگر انہیں کوئی اور سزا نہ بھی ملے تو ان فرشتوں کی بد شکلی، ان کی بدحیتی ہی اتنا بڑا عذاب ہے کہ وہی کافی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جی روح کے متعلق ساری قصے کہانیاں ہیں۔ سچ کیا ہے؟ سچ صرف اتنا ہے کہ روح وہ عنصر حیات ہے جو اللہ ہر انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں جب اسے زندگی دیتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس سے اسے الگ کر لیا جاتا ہے اور اس کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا کے ساتھ ان کا لینا دینا نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہے۔ اس دنیا کے ساتھ لینا دینا روح کا تب تک ہے جب تک وہ جسم کے اندر ہے، جب وہ جسم سے نکال لی گئی تو اس دنیا کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، خلق الموت والحیات، پیدا کیا اس سے زندگی کو بھی اور موت کو بھی۔ موت کیا ہے جی؟ روح اور جسم کا الگ ہو جانا، بس۔ موت بھی مخلوق ہے، کس شکل میں ہے اس کو سمجھنا مشکل، لیکن قیامت کے دن ایسا ہوگا جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے موت کو لے کر آئیں گے ایک چتکبرے میڑھے کی شکل میں، اور اناؤنس کریں گے یا اہل الجنہ یا اہل النار۔ لوگ جھانکیں گے تو ان کو کہیں گے یہ پہچانتے، اور سب پہچان جائیں گے اس وقت کی موت ہے، اور فرشتے اسے حلال کر دیں گے، میڑھا ہوگا نا، حلال کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، اور پھر فرشتے اعلان کریں گے یا اہل الجنہ خلود اللہ موت، یا اہل النار خلود اللہ موت، اہل جنہ ہمیشگی ہے، موت نہیں آئے گی، اہل جہنم ہمیشگی ہے، موت نہیں آئے گی۔ تو موت بھی مخلوق ہے۔ اللہ کے سامنے سب کچھ مخلوق ہے جی، کیونکہ وہ خالق ہے، کسی چیز کا وجود خود سے نہیں ہے، ہر چیز کا وجود عطائی ہے، دیا گیا ہے۔ تو وہ رب جس نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ اللہ ڈائریکٹ بھی تو ہمیں جنت میں رکھ سکتا تھا، کیوں زمین پر اتارا؟ کیوں یہ زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا؟ مقصد دیکھ لیجیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزما کر دیکھے تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون۔ اب یہاں میں ایک جو بات عرض کروں گی وہ گرا گزرے گی آپ کو، لیکن سچ تو سچ ہے۔ ہمارے یہاں نعتوں میں جھوم جھوم کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات آپ کے لیے بنائی، ہے نا، اور حدیث بھی گھڑی ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا ہے نبی اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں زندگی انسان کو پیدا ہی نہ کرتا۔ قرآن کچھ اور بتا رہا ہے آپ کے سامنے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھ لیں تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔
اس آزمائش سے کوئی مبرہ نہیں ہے, نبی بھی مبرہ نہیں ہے, نبی بھی اسی آزمائش کا ایک حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی, اللہ نے کائنات اس لیے ہی بنائی کہ اللہ ٹیسٹ کر لے کون اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے, کون قبول نہیں کرتا. اور یہ بات اللہ نے تب کہہ دی تھی جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا, کہا تھا نا, جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی, فتلقى آدم جب بھی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم, تو پھر کیا کہا اللہ نے, قلنا اهبطوا منها جميعا, سب زمین پر چلے جاؤ. فاما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. زمین پر چلے جاؤ, رہو سارے, آباد ہو جاؤ. ہاں یاد رکھنا, جب میں ہدایت بھیجوں گا جو اس پر عمل کرے گا نہ وہ دکھی ہوگا نہ غمزدہ ہوگا, اور جو میری بھیجی ہوئی ہدایت کو نظر انداز کر دے گا, اس کا انکار کرے گا, اسے جھٹلائے گا, وہ جہنمی ہوگی. تب بھی یہی کہا تھا. تو یہ ویسی ہی کہانیاں ہیں جس طرح کی کہانیاں عیسائیوں نے گھڑی عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر, یہود نے موسیٰ علیہ السلام کو لے کر, ہندوؤں نے اپنی مقدس شخصیات کو لے کر. تو ہم نے پیچھے تھوڑی رہنا ہے, ہم نے بھی خود ساختہ باتیں بنائی ہیں. تو زندگی کا مقصد, اس کائنات کو بنانے کا مقصد جنت کے لیے لوگوں کی سلیکشن ہے جی, صرف یہی ایک مقصد. کون جنت کے لائق ہے, کون جنت کے لائق نہیں ہے, ہر کوئی اپنا ٹیسٹ دے رہا ہے, ہر کوئی اپنا. انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنا ٹیسٹ ہی دیا ہے, ہر کوئی اپنا ٹیسٹ دے رہا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجہ بیان کر دی کہ زندگی اور موت کا سلسلہ میں نے اس لیے بنایا کہ میں دیکھوں کون ہے تم میں سے جو نیک عمل کرتا ہے, کون اس لائق چنا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہو سکے, کون اس لائق ہوتا ہے کہ میں اسے منتخب کروں جنت کے لیے. یہی امتحان ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ زبردست ہے, بخش دینے والا. وہ رب غالب ہے, وہ ہر چیز پر غالب ہے. کس چیز پر غالب ہے؟ ہر چیز پر. بخش دینے پر غالب ہے, سزا دینے پر غالب ہے, لیکن اسے پسند کیا ہے؟ بخش دینا. غفور کیا ہے؟ غفارہ کا مبالغہ ہے, سب سے زیادہ بخش دینے والا ہے. تو اسے پسند یہ ہے کہ معاف کر دیں. سزا دینے پر غالب ہے لیکن وہ معاف کر دینا پسند کرتا ہے, بس تم لوگ معافی مانگ لیں. الذی, وہی رب جس نے خلقہ بنائے, 7 سماوات, آسمان, طباقاً اوپر تلے. وہی رب ہے جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے. ماشاءاللہ 7 آسمان ہے جی, طبق در طبق, تہ در تہ. ہمارے پاس اس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے, یہ ہمارے رب کا بیان ہے. ہم تو پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچ پائے, اللہ ہی جانتے ہیں دراصل کے آسمان کس کو کہتے ہیں اور پہلا آسمان کہاں پر. نہیں, متشابہات میں نہیں ہے. کسی چیز کا سائنٹیفک پروف نہ ہونا اسے متشابہ نہیں بناتا. متشابہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, یعنی کہ جیسے اللہ کا تخت یا اللہ کا ہاتھ یا اللہ کا پیر, کہ ہم نہیں جان سکتے. آسمان سے مراد یہ تو طے ہے کہ چھت جو دنیا کو کور کیے ہوئے ہے, اسپیس کو کور کیے ہوئے ہے, وہ ہے. مگر ہم سائنٹیفکلی ابھی اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے. تو سائنٹیفکلی تو ہم کچھ بھی ڈیفائن, بہت کچھ ڈیفائن نہیں کر سکتے. حیات کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, موت کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو سائنس از ناٹ دا پیرامیٹر. ماں نہیں ترا, تم دیکھو گے, فی خلق الرحمانی, رحمان کی تخلیق میں, من تفاوتن, کوئی کمی. فا واو تا, کون سا لفظ بنتا ہے اس سے بڑا مشہور؟ فوت ہونا. کیا ہوتا ہے فوت ہونا؟ ایک بندے کا کم ہو جانا, یا روح کا جسم سے کم ہو جانا. کبھی اس کا معنی ہی کمی ہے. ٹھیک ہے, تو تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے کسی بھی طرح کی, کہ جتنی بھی اللہ نے تخلیق کی ہے, جو بھی چیزیں بنائی گئی ہیں, ان میں کسی طرح کا کوئی خلل, کوئی خرابی, کوئی کمی نہیں ہے. ہر چیز اپنی جگہ میں پرفیکٹ ہے. فرج البصر, دوڑاؤ نظر اپنی, لوٹاؤ نظر اپنی. ارجعی سے ہے نا, ارجع کہتے ہیں, را جیم عین سے ہے لوٹانا, کہ بار بار نظر ڈالو, غور سے دیکھو. جب آپ کسی چیز پر غور کرتے ہو, اسے بار بار دیکھتے ہیں نا, تو بار بار دیکھو, غور کرو.
حل کیا ترا تم دیکھ پاتے ہو من فطور، فطرہ سے ہے، افطار اس سے آپ کرتے ہیں، رمضان میں جو افطار کرتے ہیں روزہ وہ اسی سے ہے، تو فطرہ کہتے ہیں کاٹ دینے کو، تو روزہ کھولنے کو اسی لیے افطار کہا جاتا ہے۔ حل ترا من فطور، کیا تمہیں کوئی کٹا ہوا حصہ، کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کہ آسمان دیکھ لو، آسمان میں کہیں کوئی سوراخ دکھائی دیتا ہے تمہیں؟ آپ دیکھ لیں کتنی ہم چھت بناتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، پھر کوئی لیکیج نکل آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کتنے مسائل گھروں میں نکلتے ہیں، تو اس رب نے اپنے کن سے جو چھت قائم کی وہ دیکھ لیں آج تک قائم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ڈھونڈ سکتے ہو کوئی عیب، کوئی سوراخ، کوئی شگاف، کوئی کمی؟ ثم ارجع البصر، پھر نظر دوڑاؤ، پھر غور کرو، کرتین، بار بار، کرتن کہتے ہیں ایک مرتبہ کو، تو کرتین بار بار، ینقلب لوٹ آئے گی، قلب سے ہے نا، انقلاب اسی سے ہوتا ہے، پلٹنا، لوٹنا، تبدیلی آنا، الیکا تیری طرف، البصر تیری نگاہ، خاسین عاجز ہو کر، خاسین عین عاجز بے بس، پھر نظر دوڑاؤ، پھر غور و فکر کرو، بار بار کرو، جتنی بار کرنا چاہتے ہو کرو، تمہاری نظر تھک جائے گی، تم عاجز ہو جاؤ گے، بے بس ہو کر تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی، وہ ہوا حسیر، اس حالت میں وہ تھکی ہوئی ہوگی، حاسین را حسرا، کون سا لفظ بنتا ہے اس سے؟ حسرت ہے نا اردو کا، تو کیا ہوتا ہے حسرا؟ مایوس ہو جانا۔ حسرت کیا ہوتی ہے کہ کاش میں ایسا کر لیتا، تو ٹائم نکل گیا تو حسرت کرے، ورنہ اٹھ کے کرنا نہیں۔ مایوس ہو جانا، تھکی ہوئی ہوگی تمہاری نظر، کچھ تلاش نہیں کر پائے گی، یعنی اللہ کہتے ہیں جتنی چاہے یونیورس پر تم غور و فکر کر لو، تم یونیورس میں کوئی ایپ تلاش نہیں کر پاؤ، جاؤ ڈھونڈو دیکھو۔ سب سے بڑی نشانی اللہ کے ہونے کی یہ یونیورس خود ہے، کیونکہ خالق کا سب سے بڑا ثبوت مخلوق ہوتی، تو یہ مخلوق، یہ یونیورس جو ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کی۔ ہم خود اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں، خود کو دیکھیں ذرا، غور کریں، کیسا بنایا ہمارے کریم نے ہمیں، سر سے لے کر پیر تک کیا کچھ دیا، کس کس چیز کا شکر ادا کریں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے کی علامت ہم ہیں۔ وَلَقَدْ بے شک زینا، خوبصورت بنا دیا ہم نے، زے یا نون زین نام بھی رکھتے ہیں آپ، زینت بھی نام رکھتے ہیں، سجانا، خوبصورت بنانا، زینا ہم نے خوبصورت بنایا، السماء آسمان کو، الدنیا دنیا کے، ہم نے آسمان دنیا کو حسین بنا دیا، بمصابیح چراغوں کے ساتھ، صاد بہا صبح اس کی روٹ ہے، صبح کہتے ہیں روشن کرنے کو، اجالنے کو، تو اسی سے مصباح بنتا ہے چراغ، کیونکہ چراغ روشنی دیتا ہے نا، تو پھر مصباح کی جمع ہے مصابیح، نام بھی رکھتے ہیں نا مصباح چراغ، تو مصابیح جمع ہے اس کی۔ چراغ کس کو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ستاروں کو۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے آسمان کو چراغوں کے ساتھ روشن کر دی، ستارے بنا دیے تمہارے لیے، اتنے سارے، اب دیکھیں کتنے ستارے ہیں آسمان، کتنے ستارے، اور ان سے آسمان جگمگاتا ہے۔ اگر یہ ستارے نہ ہوتے تو رات کتنی بھیانک ہوتی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام کیا ہمارے لیے، ایسے ستارے ہیں جو 2 نوری سال کی مسافت سے، یعنی کہ وہ نوری، آپ کو پتہ ہے لائٹ ایئر کی اپنی اسپیس ہوتی ہے، اس کے باوجود ان کی روشنی ہم تک پہنچنے میں 2 سال لگتے، تو آپ سوچیں وہ کتنے دور ہے، کتنے دور ہے۔ انسان نے ابھی تک جتنی یونیورس ایکسپلور کی ہے، رفلی ڈیٹیل میں تو کر ہی نہیں سکے ابھی نا، ڈیٹیل میں تو ابھی مریخ تک بھٹک رہے ہیں، جو ایکسپلور کی ہے صرف کہ موجود ہے، تو ان میں 5 ارب جو ہے نا کلسٹرز پائے گئے ہیں گلیکسیز کے، یعنی جھنڈ ہیں گلیکسیز کے، ان گلیکسیز کے
आप यानी कि उन झुंड के अंदर हर एक के अंदर कई कई गैलेक्सीज हैं, कई कई करोड़, और फिर हर गैलेक्सी के अंदर कई कई सितारे। खुद हमारी जो गैलेक्सी है, हमारा जो क्लस्टर है जिसके अंदर हमारी गैलेक्सी पाई जाती है, उसमें 1.25 अरब के करीब जो है ना गैलेक्सीज पाई जाती, कहकशाएं पाई जाती। हमारी जो कहकशां है इसका नाम मिल्की वे है। इस कहकशां के अंदर कितने ही सोलर सिस्टम है, जिनमें से एक हम हैं, एक छोटा सा मुन्ना सा। तो इतनी अजीम कायनात हमारे रब ने बनाई, किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए। हमें एक ऐसा मुतवाजन माहौल मिल सके दिन और रात में कि हम जी सके, क्योंकि हम थोड़ा सा भी माहौल का तब्दील होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर सर्दी ज्यादा होगी तब भी हम मर जाएंगे, अगर गर्मी ज्यादा होगी तब भी हम मर जाएंगे। हमें रात में भी थोड़ी लाइट चाहिए। अगर मुस्तकिल रात में लाइट खत्म हो जाए तो भी हम बीमार पड़ जाए, खत्म हो जाए रफ्ता रफ्ता। इसलिए रात में भी अल्लाह ने हमारे लिए इंतजाम रखा। और रात भी चाहिए हमें मुसलसल, हम तेज रोशनी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सूरज भी नहीं होना चाहिए। तो पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट है जी। और ये इतना बड़ा यूनिवर्सल अरेंजमेंट सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हम इंसानों के लिए। इतने बड़े एहसान की शुक्रगुजारी और क्या हो सकती है सिवाय इसके कि हम उसके फर्मा बरदार बन जाएं, जिसने हमें ये सब कुछ दिया है। हमारा अलमनाक रवैया तो ये है कि हम ये भी दिल से नहीं मानते कि सब कुछ उसने दिया है। हमने किया तो नहीं, दुनिया बनाने के बारे में तो हम नहीं कहते, उसका क्रेडिट फिर हम बाबों को दे देते, है ना। अपने एफर्ट को भी लेते हैं। अपनी एफर्ट को हम दुनिया के वर्ल्डली मैटर्स में लेते हैं, कि पैसा कमाने में, इन चीजों में। जो कायनात बनाने की बात है उसमें कोई अपना हिस्सा नहीं डालता, लेकिन हम अपने बाबों का डाल देते हैं। ये जो मुल्तान की गद्दी है मारूफ, तो वो कहते हैं जी सूरज निकालने की ड्यूटी उनकी है। अब आप ये देखें कि हमसे बेहतर नहीं था वो, कौन? नमरूद। कि उसको भी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, तो सूरज मशरिक से बजाय मगरिब से निकालना, वो भी चुप कर गया था, वो भी चुप कर गया था। लेकिन हमारे शिर्क उनसे बड़े हुए हैं, क्योंकि हम मुसलमान होकर कुरान पढ़कर दावा करते हैं कि हमारे फलाने बाबा जी सूरज निकालते हैं, हमारे फलाने बाबा जी जो हैं वो हुकूमत देते हैं। तो इससे बढ़कर क्या जुल्म हो सकता है कि जिस रब ने सब कुछ दिया उसी की नाशुक्री की जाए। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये बहुत बड़ा सिस्टम बनाया जी, बहुत बड़ा सिस्टम। और इतनी बड़ी यूनिवर्स को देखने के बाद भी साइंटिस्ट अभी ये नहीं जानते कि हम यूनिवर्स के किस हिस्से में हैं, क्योंकि अभी आगे और यूनिवर्स है और कायनात है। तो हम ये भी नहीं जानते कि हम अपनी यूनिवर्स के किस हिस्से में, हमारे दोनों तरफ कायनात है, यानी हमारे सोलर सिस्टम के चारों तरफ, हर तरफ यूनिवर्स ही यूनिवर्स है। हम यूनिवर्स के एक समंदर के बीच में हैं और हमें ये नहीं पता कि किधर एंड हो रहा है, दूसरा छोर, दूसरा ओर कहाँ पर है, दूसरा किनारा कहाँ पर। नो वन नोज। इस अजीमुशान यूनिवर्स का रब है वो, और उसने ये अजीमुशान इतनी बड़ी यूनिवर्स बनाई सिर्फ हमें आबाद करने के लिए। और हमारा हाल ये है कि हम इसका क्रेडिट भी उसको देने को तैयार नहीं, उसके लिए भी हमने अपने अपने बनाए हुए, और हम उसकी बात सुनने के लिए राजी नहीं। जिसकी बात सुनकर जिब्राइल को गशी आ जाती है, हम उसकी बात सुनने के राजी नहीं।
کرنے کا حق تھا. دیکھیے جی کوئی پتہ کیا ہے, دنیا کی کوئی سائنس پڑھ لیں, فزکس پڑھیں, کیمسٹری پڑھیں, بایولوجی پڑھیں, زولوجی پڑھیں, بوٹنی پڑھیں, آپ کوئی سے علوم سیکھیں, اسٹڈیز کریں, جو چاہے کریں بھائی. اچھا اسلامیات بھی پڑھ لیں آپ اسکولوں کالجوں کی, آپ کو نہ اللہ کا تصور ملے گا نہ اپنا. اس تصور کو سیکھنے کے لیے آپ کو قرآن ہی پڑھنا پڑے گا. قرآن جس کا موضوع ہی ہم اور اللہ ہے. قرآن میں دو ہی چیزوں کا تو ذکر ہے, خالق اور مخلوق, اللہ اور ہم. اللہ کہتے ہیں نا ہم نے قرآن اتارا, جس میں تمہارا ذکر ہے. تو ہم اور ہمارا رب, تو اللہ سے تو تعارف ہوتا ہی قرآن کے بعد. لہٰذا جیسے ہندوؤں بیچاروں کا تصور خدا ہے نا کہ بے بس سا رب ہے, بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر, اور جب کوئی اسی کا بنایا ہوا اسور یعنی شیطان طاقتور ہو جاتا ہے تو اس بیچارے رب کو جنم لینا پڑتا ہے, کبھی رام کی شکل میں تو کبھی کرشن کی شکل میں, اور پھر وہ فزیکلی مقابلہ کرتا ہے, پھر بڑے سالوں کی محنت کے بعد وہ اس شیطان کو مار کر دنیا کو نجات دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر اس کو کبھی اور جنم لینا پڑتا ہے. اسی طرح ہمارا بھی تصور کہ اللہ جی تو معاذ اللہ بے بس ہو کر بیٹھے ہوئے عرش پر, تو بابا جی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ایک جادوگر اٹھتا ہے, وہ جس کی تقدیر چاہتا ہے بند کر دیتا ہے, دوسری طرف سے بابا جی اٹھتے ہیں, وہ تقدیر کھول دیتے ہیں. اللہ جی نہ اپنے حکم کو رکنے سے روکنے پر قادر ہیں اور نہ رکے ہوئے کو کھولنے پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قادر ہیں. مگر ہمارا رب تو ایسا نہیں ہے. ابھی آپ نے پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ رب کون ہے؟ الذی لہ الملک, بادشاہت اس کی ہے. خلق الموت والحیات, وہ موت اور زندگی کا بھی خالق ہے. اس نے یہ یونیورس بنائی ہے, اور آپ بار بار پڑھائے ہیں قرآن میں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کام کے کرنے کے لیے, اسے پیدا ہو کر زمین پر نہیں آنا پڑتا, وہ کہتا ہے ہو جا, کام ہو جاتا. وہ تو وہ رب ہے. تو بڑا فرق ہے جی, بڑا فرق ہے قرآن کے خدا میں اور ہمارے روایتی تصور خدا میں, بڑا فرق ہے. وہ رب عظیم ہے, وہ رب کریم جو قرآن ہم سے ملاتا ہے عزیز ہے, غالب ہے, مالک الملک ہے, ذوالجلال والاکرام ہے, وہ مصور ہے, وہ باری ہے, وہ خالق ہے, وہ رازق ہے, وہی فیصلے کرنے والا ہے, وہ سریع العقاب اور سریع الحساب ہے, اور اس کے سامنے کسی کی بات کرنے کی جرت نہیں ہے نا. پڑھا ہے نا سورہ فجر, پچھلے دنوں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. سورہ فجر نہیں, سورہ نبا ڈسکس کیا تھا نا اس کو, کہ اللہ فرماتے کھڑے ہوں گے جبرائیل بھی اور سارے فرشتے بھی, اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ خطاب کر سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے, سوائے اس کے کہ اللہ اجازت. اور جب اللہ اجازت دیں گے تو اگلا صرف سیدھی بات کریں. تو بڑا تصور میں فرق ہے. اور بدقسمتی سے چونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے تو سنا سنائے تصور خدا بنایا ہوا ہے نا, تو وہ کہانیاں تو جو پریویل کرتی ہیں وہی سنتے ہیں. اگر ہم قرآن پڑھیں تب ہم جان سکیں ہمارا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, وہ کتنا عظیم ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عرفان عطا کرے اپنی ذات کا, اور اللہ کی عظمت جاننے کے بعد ہی اپنی اہمیت بھی پتہ چلتی. جب آپ یہی نہیں جانتے کہ جس کے آپ ملازم ہیں اس کی شان کیا ہے, تو پھر آپ کو اپنی اوقات کیا پتہ چلے گی. جیسے ہم کہتے ہیں میں کتا, مدینے کا کتا, لیکن اب مدینے سے تو کتے نکال دیے گئے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکال دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, حرم نہیں, ہمیشہ کے لیے حکم دیا نا, آپ نے کہا حرمین سے کتے نکال دو, تو پھر کتے تو حرم میں رہ ہی نہیں سکتے. ہاں جی, اگر ہم کتے ہیں تو انا للہ و انا الیہ.
نہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایک ویڈیو مجھے ایک بچے نے شیئر کی, بچہ مطلب لڑکا, وہ امریکہ میں ہوتا ہے, تو اب میں کیا کہوں, انہوں نے تیاری کرائی ہوگی پہلے سے, تو وہ نا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے صاحب کہیں ہم اللہ نبی کے کتے ہیں, اور نیچے بیٹھے ہوئے سارے کہیں وو 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 انا للہ و انا الیہ راجعون, اور وہ بار بار ہم اللہ نبی کے کتے ہیں, وہ کہیں وو 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 وو. استغفر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پڑھتے ہیں آپ سورہ 3؟ ثم رددناہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو اس کے دو ایسپیکٹ ہیں, ایک تو جسمانی ہے نا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیک پر ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہو جاتا ہے, اور دوسرا مینٹل ایسپیکٹ ہے کہ اللہ نے تو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا, پھر انسان اثرات کو قبول کر کے جانوروں کے لیول پر آ جاتا ہے. ایک طرف تو بحث چلتی ہے کہ کتا گھر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں, پاک ہے کہ نہ پاک ہے, جو سب کو پتہ ہے نہ پاک ہے, اور دوسری طرف ہم اللہ نبی کے کتے نہیں جی, ہم اللہ نبی کے فالوورز ہیں, ہم مومن ہیں. کتے کی, سور کی, پتہ کیا ہے, انسان کو اپنے مقام سے گرانے کے نا, اور اس کے ذہن میں اپنی عظمت, اپنی خصوصیت, اپنی اہمیت کو ختم کرنے کے, یعنی ان چیزوں کو نارملائز کرنے کے طریقے ہیں. چینج آف دا کریشن کے نارملائز کرنے کے ویز ہیں. بدصورتی آپ دیکھیں کہ یہ بندہ تھا, کیا نام تھا اس کا, میں بھول گئی ہوں. ہاں وہ باقاعدہ بلی بنا تھا, اس نے بہت سارے آپریشن کرائے تھے, اور وہ پراپر بلی بنا تھا. اور ابھی اس طرح باقاعدہ یعنی کہ گروپ لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں, اور وہ باقاعدہ آپریشن کرا کر بن جاتے ہیں, اور جو چیز وہ بن نہیں سکتے اس کے لیے وہ ایڈیشنل وہ اٹیچمنٹس بنوا لیتے ہیں. تو ایک بندے کا میں نے دیکھا تھا, ینگ لڑکا تھا, اب تو خیر زیادہ ہو گئی ہوگی اس کی عمر, کہ میں بات آپ سے کر رہی ہوں 2002-2003 کی. ٹیبو کے نام سے ایک پروگرام آتا تھا جو میں نے دیکھا تھا, تو اس وقت وہ لڑکا بالکل ینگ تھا, 22-23 سال کا. تو اس کو وہ جو ہے نا, اس نے باقاعدہ ان کے شکل وغیرہ تو اس نے تھوڑی چینج کرائی ہوئی تھی, پر اب ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے وہ کتے کی طرح وہ تو نہیں کر سکتا نا, نہیں سونگنا نہیں, پینا, کھانے پینے کو جیسے وہ اپنے زبان سے لکھ کر لیتے ہیں, تو اس نے اٹیچمنٹ بنوائی ہوئی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ اٹیچمنٹ پہنتا تھا, تو پھر وہ جو ہے نا کتے کی طرح کھانا کھاتا تھا. دماغ کی خراب. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا علاج کیا جائے, الٹا ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو بس جی, یہ سب دماغی بیماریاں ہیں, اور یہ شیطان کے اثرات ہیں. جن زدگی جو ہے نا, یہ تو بہت ریئر ہے, یہ بہت ریئر ہے. ہاں, شیطان کا فالوور بن جانا یہ بہت کامن ہے, اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. اس کو لوگ سٹائل سمجھتے ہیں, اس کو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی مغربیت زدہ ہیں, یا یہ سب اصل میں یہ شیطان کے اصل اثرات. جن زدگی تو لاکھوں میں سے ایک آدھ کو ہوتی ہے, وہ بھی ایک بیماری ہے, اس کا علاج ہو جائے گا. اور اگر فرض کرو کسی کا نہیں بھی ہو سکا, وہ اس بیماری میں مر بھی گیا, تو بیماری ہے نا, اس پہ اس کا بس نہیں ہے, اس کا حساب نہیں ہے. اگر کسی کو جن چمٹ گیا اور وہ دیوانہ ہو گیا, اور اس دیوانگی میں اس نے کوئی بھی حرکت کی, تو اس کا کوئی حساب ہے؟ کوئی حساب نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دیوانہ ہو جائے, پاگل ہو جائے, تو اس کا حساب نہیں. تو لہٰذا جن زدگی تو ایک بیماری ہے. ہم جن زدگی کی بہت فکر کرتے ہیں, مگر ہم شیطان کی پیروی کی فکر نہیں کرتے, جو اصل مرض ہے انسانیت کا, جس نے شیطان کے یعنی یہ اثرات نے ہماری پوری انسانیت کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا. اوہو, تو یہ نارملائزیشن ہے. یہ یا بچپن سے جب جو بچے دیکھیں گے نا کہ وہ یعنی سیریسلی اپنے آپ کو وہ اسنیپ اس کے اوپر ایپ کے اوپر وہ اپنے آپ کو اسنیپ چیٹ کہتے ہیں شاید, ہاں,
اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو کتا بنا رہے ہیں, بلی بنا رہے ہیں, اچھا لڑکی بنا رہے ہیں, لڑکا بنا رہے ہیں, بابا بنا رہے ہیں, مائی بنا رہے ہیں. وہ جب بڑے ہوں گے نا تو ان کے لیے بات بڑی نارمل ہوگی کہ جی کوئی لڑکا لڑکی بن گیا, کوئی لڑکی لڑکا بن گیا, تو کیا ہوا, کیونکہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وہ چیز نارملائز ہو رہی ہے. کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا بے وجہ نہیں کرتے, یہ ذہن سازی کے راستے ہیں, یہ چیزوں کو نارملائز کرنے کے راستے ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے اگر آپ پچھلی جو دہائیاں تھی, یعنی کہ 2000 کی 2010 کی, اس میں بہت فلم ڈرامے اس چیز پر بنے کہ ہندو مسلم شادیاں ہے نا, اور اس پر کبھی ہندو جو ہیں وہ انتہا پسندی دکھا رہے ہیں, کبھی مسلمان. تو اس پر جو انٹر ریلیجن میرجز ہیں ان پر بہت زیادہ بات کی گئی, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. کیسے؟ فلموں میں, ڈراموں میں. اب وہ لوگوں نے دیکھے, اب وہ اس نسل جو اس وقت بچے تھے ان کے ذہنوں میں بھی یہ چیز نارملائز ہو گئی. لہٰذا اب اگر کوئی مسلمان ہندو سے شادی کرتا ہے تو ہندو یوتھ بھی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور مسلمان یوتھ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے. اگر پٹنے کے لیے پیچھے کوئی رہ گئے ہیں تو ان کے بھی اماں ابا ہیں, ادھر بھی اماں ابا. یہ نارملائزیشن کے طریقے ہیں. ذہنوں میں بات ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ, پھر آہستہ آہستہ وہ چیز ذہن میں جگہ بنا لیتی ہے. جیسے رنگ گورا ہونا چاہیے, نارملائز کیا گیا نا کریموں کی اشتہار دکھا دکھا کر. آج ہر لڑکی اچھی خاصی شکل صورت کی بچی ہے اور وہ چٹا ہونے کے پیچھے مری جا رہی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پیزا کے ایڈ آئے, یہ کیا برگرز کے ایڈ آئے, اتنے زیادہ ایڈ آئے, اتنے زیادہ ایڈ آئے کہ گھر کا اچھا خاصا کھانا چھوڑ کر بچے یہی گند کھانا چاہتے ہیں. ہاں, نارملائز کر دیا نا ان چیزوں کو. نہ خیر سب کچھ نارملائز کر دیا نا. دیکھیں سگریٹ کو نارملائز کیا اشتہار دے دے کر, حالانکہ سب کو ہی پتا ہے کہ کتنی مضر صحت چیز ہے, کتنی خراب چیز ہے, مگر اتنا نارملائز کیا, اتنا نارملائز کیا کہ بچے بطور فیشن پیتے ہیں. اب تو ماں باپ کا ذہن بھی یہ ہو گیا کہ بھائی کوئی بات نہیں, چلو سگریٹ ہی پیتے ہیں. دیکھیں جو باہر کا کیس ہے وہ لاکھ طرح سے چینج کر لیں گے, اندر تو ٹوبیکو ہی رہے گا, اور زہر تو ٹوبیکو ہی ہے نا اصل میں. اب دیکھنا, ورنہ پہلے حکا ہوتا تھا, پھر حکے سے سگار بنے, پھر سگریٹ آئے, اب کچھ اور آگے ہوگا, مجھے علم نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ اندر تو وہی ٹوبیکو ہے. یہ ہے نارملائزیشن, چیزوں کو نارملائز کرنا, اور گریجولی کرتے 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 پھر ذہن مان جاتے ہیں. کیونکہ جو چیز نظر آتی رہتی ہے نا, نظروں میں آتی رہتی ہے, اس کی جگہ ذہن میں بنتی رہتی ہے, بنتی رہتی ہے, بنتی رہتی ہے. ہم لوگ خود بھی غور کریں نا تو پہلے شروع میں کچھ چیزیں نہیں رہتی ہیں, تو وہ ٹائم جب تک جب ہم خود بھی ان میں انوالو ہو جاتے ہیں, وہی چیزیں جو پہلے ہمیں کچھ وہ ریزن یہی ہے نا, یہ ایک باقاعدہ سائیکولوجیکل وے آف ٹریٹمنٹ ہے, اس کو کہتے ہیں نارملائز کرنا, کہ چیزوں کو اس طرح پیش کرنا کہ گریجولی وہ نارملائز ہو جاتی ہیں, اور وہ اس طریقے سے نارملائز ہو جاتی ہیں کہ وہی بات ہے جیسے بن ناہید نے کہا کہ مخالف ہی چپ ہو جاتے ہیں کہ اب تو یہ عام ہو گیا ہے. یعنی وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن وہ یہ مان جاتے ہیں کہ اب ایسے ہی ہوگا, وی کانٹ اسٹاپ اٹ. تو بہرحال وہ زندگیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو بے پردگی ہو, کھانوں کا چینج ہو, پیسے کا اڑانا ہو, میوزک ہو, ڈریسنگ ہو, ہر چیز کو آپ دیکھ لیں انہوں نے نارملائز کیا. تو اب یہ جو اسنیپ چیٹ ہے یہ بھی نارملائزیشن ہی, وہ بڑی تو نہیں کرتی, تو امامہ مریم نے کہیں دیکھی نا, تو میرے موبائل میں تھی ہے نہیں, کہ ویسے تو وہ ہے لیکن میں نے کبھی کی نہیں. تو مجھے کہتے تصویروں والا نکالو, تصویروں والا نکالو. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے, تو بہرحال اس نے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے خود ہی نکال لیا. تو اب جو اس پر وہ آنا شروع ہوتے, ظاہر بات تو انٹرنیشنل ہے نا, تو وہی بات آپ والی, کتا, سور, باگڑ بلے, وہ کیا ہے ہائیناز. تو وہ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ نہیں, میں نے کہا آپ نے کرنا. اور وہی بات ہے, پھر لڑکا بن جاؤ, اپنی تصویر کو لڑکا بنا لو. تو پھر میں نے اس کو 3-4 چن کر دیے, گورے ہو جاؤ.
اس کو پھر وہ اس پچھلے، اب تو شکر ہے بھول بھال گئی ہے، نئی چیز کو اس نے دیکھ لی ہوگی، لیکن پچھلے دن اس کو بہت زیادہ اس کا کریز ہوا ہوتا، تو پھر اسے 3-4 جو ہے نا وہ چن کر دیے تھے، وہ لڑکی والی کی اینک لگ جائے، سر پہ اسکارف آ جائے، پھول آ جائے، تو وہ 3-4 میں نے اس کو چن کر دیے تھے کہ ان کے ساتھ آپ کر لو، باقی نہیں کرنے، کیونکہ وہ کھولتی سب سے پہلے ڈراؤنے جانور یا گندے جانور، یعنی کہ سور، سب سے پہلے سور اور کتا کھلے، سر پہ سینگ لگ تو گئے. دفع کرو، میں نے کہا نہیں کرنا. پھر وہ جائنٹ سر پہ سینگ، تو وہ بات یہی ہے کہ یہ نارملائزیشن کے طریقے ہیں. فتنے ہیں جی، فتنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق فرمایا کہ نیک کام کر لو اس فتنے کے آنے سے پہلے، فتنوں کے صحت کے آنے سے پہلے، کہ جس میں صبح کو بندہ مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر. اور تمہارے گھروں پر فتنے اس طرح اتریں گے جس طرح ہار کے ٹوٹنے سے موتی گرتے ہیں، یا بارش کے قطرے ایک کے بعد ایک آتے ہیں. تو ہمارا تو وہی عالم ہے، ہمارے لیے روز ایک نیا فتنہ ہے، روز ایک نیا فتنہ ہے. ہر بعض اوقات تو فتنے کی فوری سمجھ بھی نہیں آتی، سمجھ آتی کچھ دن کے بعد کہ یہ تو وقت ہے. تو ہر رنگ کا فتنہ ہے نا، ہر رنگ کا فتنہ ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے پھنسے. تو وہ رب ہے جس نے کائنات کو خوبصورت بنایا ہمارے لیے. اب دیکھیں اللہ نے ہمارے ذوق کا کتنا خیال رکھا نا، کہ صرف اللہ ہمیں ایسے ہی ایک دنیا دے دیتا جینے کے لیے، پر اللہ نے اسے کتنا حسین بنایا ہے. تو اللہ کہتے میں نے آسمان میں تمہارے لیے چراغ جلا دیے، روشن کر دیا تمہارے لیے آسمان. تو ایسے رحیم رب کو چھوڑ کر کہاں جانا ہے ہم؟ کون ہے اس کے سوا ہمارا؟ تو بس پھر اس کے دامن سے وابستہ رہیں. جس نے اتنا کچھ دیا وہ باقی بھی سب دے گا، اور جو وہ نہیں دے گا بھائی وہ کوئی نہیں دے سکتا. ماں کو لو ہجلی 2.5 پھپھے کٹن. تو اللہ سے بڑھ کر ہمدرد کوئی بھی نہیں. جو اللہ سے بڑھ کر ہمدردی جتاتا ہے نا کہ یہ اللہ کا نظام تو بڑا مشکل ہے، وہیں پہ سمجھ جائے شیطان ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ سے بڑھ کر پیارا کوئی نہیں. جو اللہ سے ڈرائے وہ خود ہی شیطان ہے. وہ اللہ سے کیا ڈرانا تھا، اللہ کی رحمت ہے. اللہ سے خوفزدہ کرنا، ڈرانا مت کہیں، وہ نا اور طرح جملہ بن جاتا ہے. جو اللہ سے، اللہ کو خوفناک بنا کر پیش کرے، اللہ کے بارے میں ہمارے تصورات کو بگاڑے، جو ہمیں دین سے نفرت پیدا کرائے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ اپنے بچے کو سزا دیں، اپنے بچے کو کسی نافرمانی پر سزا دیں کہ رکھ دو گیم تمہاری میں نے بند کر دی، خبردار تالے میں رکھ دی ہے، 1 ہفتہ نہیں ملنی. آپ کوئی آپ کا دشمن آپ کے بچے کو کہ دیکھو کوئی ماں ایسا کرتی ہے کوئی ماں دنیا میں ایسی؟ ہر ماں ہی ایسی ہے. لیکن بچے کا ذہن وہاں سے پوائزنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں کا سگا بچہ بھی ہوں کہ نہیں. یہ وہی رویہ اللہ اور ہمارے درمیان کے رشتے پہ شیطان کرتا ہے. آزمائش آتی ہے تو پھر لو بھلا کوئی رب ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے بندے پر آزمائش ڈالے؟ ہاں، جب بندہ سیدھا نہیں ہوگا تو اللہ آزمائش ہی ڈالے گا، اور رب بھی تو ڈالتا ہے کیونکہ وہ نکال بھی سکتا. تو میرے میاں جو ہیں بہت دینی آدمی تو نہیں ہیں، مگر عقائد میں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. تو وہ جب لندن پڑھنے کے لیے گئے، وہ اے لیولز کے بعد چلے گئے تھے لندن، انہوں نے وہیں سے پڑھا. تو وہاں یونیورسٹی میں، ہمارے یہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے جو اوورسیز اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان سے ملنے جلنے کا. ہماری سیوک سینس بہت کمزور ہے، لیکن انٹرنیشنل لیولز پر ایسا ہوتا ہے. سب ممالک میں، یورپ میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹرکی میں بھی، چونکہ یورپ میں ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جو اوورسیز اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، لوگ انہیں اپنے گھروں پہ انوائٹ کرتے ہیں. حالانکہ ان کو یونیورسٹی سے لینا دینا بھی نہیں ہوتا، پر اچھی فیملیز جو ہوتی ہیں وہ انوائٹ کرتی ہیں کہ آؤ ہمارے گھر کھانا کھا لو، بس اب مہمان نوازی کے طور پر. تو ایک پریسٹ تھے، تو وہ ہر جو ہے نا سنڈے کو کھانا رکھتے تھے مسلم اسٹوڈنٹس کا. اب ظاہری بات ہے کھانا اچھا ملتا تھا، سارے چلے بھی جاتے تھے، ٹائم بھی اچھا گزر جاتا تھا. ان کی فیملی تھی، لڑکے تھے، لڑکیاں تھیں، ان سے گپ شپ ہوتی تھی تو آ جاتے تھے لڑکے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح بعد میں بیٹھ کر ہلکی پھلکی گپ شپ کرتے تھے، بیچ بیچ میں وہ ایڈوائس بھی کر دیتے تھے، تو یہ سن لیتے تھے، بات آئی گئی ہوگی. تو ایک دن کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انگیٹھی جل رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو آپ کے قرآن میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ مجرموں کو آگ میں ڈالیں گے. تو اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے. تو مجھے بتاؤ اللہ کے کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو کہتے سارے چپ ہو گئے.
تو کہتے میں نے کہا کہ اگر ماں اپنے بچے کا ہاتھ دوبارہ بنا سکے نا تو پھر ڈال دے گی. سمجھ آئی بات کی کہ بطور پنشمنٹ کیا کوئی ماں اپنے بچے کا ہاتھ میں ڈال سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اگر دوبارہ بنا سکے تو پھر ڈال دے. تو ماں تو دوبارہ نہیں نا بنا سکتی, تو اللہ تو دوبارہ بنا سکتے ہیں, اس لیے اللہ ڈال بھی سکتے ہیں. تو اسپونٹینیس آنسر ہے. ویسے مجھے بات یاد آ گئی بات سے, تو وہ کہتے ہیں میں نے جواب دی تو خاموش ہو گئے, انہوں نے پھر ٹاپک چینج کر دیا. یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ اپنے دین کی تبلیغ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں, ہے نا. ان کو پتا ہے کہ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں, پیسے کم ہوتے ہیں, اچھا کھانا کم ملتا ہے. ظاہر ہے یہاں سے جو جاتے ہیں اچھی فیملیز, مالدار فیملیز سے بھی ہوں تو تھوڑا کرنچ آتا ہی ہے, کیونکہ پیسے کی ویلیو کا بڑا فرق ہے. پھر گھر سے اداس ہوتے ہیں, گھر کا ماحول نہیں مل رہا ہوتا. اگر کھانا اچھا کھا بھی سکتے ہیں تو بازار کا ہی کھا سکتے ہیں. ہاں, تو شفقت چاہیے, محبت چاہیے, گھر کا ماحول چاہیے, اچھا کھانا چاہیے, ہاسپٹیلٹی چاہیے. تو وہ اس وقت پھر ان کو انوائٹ کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ محبت بڑھ گئی, 4-5 دن ان کے گھر گئے, 4-5 ویکس گئے, دوستی ہو گئی, اگلا اچھا بندہ ہے, رسپیکٹ کرتا ہے, ہیٹ نہیں کرتا, حقیر نہیں سمجھتا, بلیکیز نہیں سمجھتا, وہ ساری باتیں دیکھ لیں. وہ اپنے پلے سے پیسے خرچ کر کے کھلا رہا ہے, وہ بھی دیکھا. اب ان ساری چیزوں سے دل میں عزت تو بڑھ گئی. اب اٹھ کر وہ اعتراض کرنے, وہ نازک جو ہے نا جذباتی معاملات, ان پر ہٹ کرنا شروع کیا جن کے آنسرز بھی نہیں ہیں. اب اگر اگلا کرسچن نہیں بھی ہوگا نا, کم از کم اس کے ذہن میں شک ضرور آ جائے گا, شک ضرور پیدا ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے. ہمارے گھر میں ساری عمر ایک کرسچن کام کرتا ہے, ہم اس کو بھی کبھی نہیں انوائٹ کرتے کہ مسلمان ہی ہو جائے. ہم کہتے ہیں نہیں ہے کی گل ہوئی. یعنی میں نے انوائٹ کیا نا اپنے کرسچن ملازم کو, تو سارے میری شکل, گاڑی میں تھے ہم, ڈرائیور تھا وہ, تو ساری سناٹا چل گیا. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا تم لوگوں سے تو چینج آف ریلیجن کی ڈیمانڈ نہیں کی, پھر تم سارے چپ کر گئے ہو. تو نہیں, وہ بلکہ وہ ایک دم سے نا جو ہے میرے میاں کہنے بھی لگے تم برا نہ ماننا کیسا. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا بیچ میں بولنے, میں جانوں اور وہ جانے. آپ لوگ گلٹی فیل نہ کریں, میں جانوں اور وہ جانے. کم از کم انوائٹ تو کرو, خالی کہو تو صحیح. کون سا کوئی گن پوائنٹ پہ کسی کو چینج کرنے لگے, کہیں تو صحیح. اگلے کے ذہن میں ایک بیج تو ڈالے, کیا پتہ اللہ کبھی توفیق دے. مگر ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, اور اگلے پڑھے لکھے بچوں کو بلا کر ان سے ڈسکشن کرتے ہیں. تو آپ فرق دیکھیں. کانسیپٹ تو دور کی بات ہے, مسلمان ہونے پر ہم اندر سے شرمندہ ہیں. اصل میں مسلمان جو, کیونکہ جس چیز پر آپ کو فخر ہوتا ہے وہ آپ پیش کرتے ہیں, تو ہم مسلمان ہونے پر شرمسار. اسی وجہ سے ہماری اکثریت اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں کر پاتی. تو یہ عظیم الشان کائنات ہمارے رب نے ہمارے لیے بنائی, جس کی شکر گزاری میں واحد چیز ایک ہے, ہم اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہ بنائیں. یہ آپ کا رب کہتا ہے, میں نہیں کہتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اے انسانوں, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین بنائی, جس نے تمہیں پیدا کیا, تم سے پہلوں کو پیدا کیا, تمہارے لیے آسمان سے بارشیں اتاری, ان بارشوں سے پھل پیدا کیے, سب کچھ میں نے تمہیں دیا. اب میری ڈیمانڈ ایک ہی ہے, فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے لیے شریک مت بناؤ, اللہ کا ند مت بناؤ, مد مقابل کھڑا مت کرو. وانتم تعلمون, پہلے بھی تمہیں اس بات کا پتہ کہ شرک نہیں کرنا. تو سب سے بڑا شکرانے نعمت توحید ہے, لا الہ الا اللہ. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنی قوم سے نا, کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کو مان لو, اللہ تمہیں عرب و عجم کا حاکم بنا دے. ہم منہ سے کہتے تو ہیں, مانتے نہیں ہیں. ہمارے شرک نے ہی ہماری راہ روک رکھی. شرک ہٹا دے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. وجعلناہا, بنایا اس نے, رجومن, رجم کرنے کی چیز, للشیاطین, شیاطین کے لیے. راجی میم, راجمہ آپ استعمال کرتے ہیں. رجم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ مارنے کو.
کوئی بھی چیز مارنا. رجم کا مطلب ہوتا ہے مارنا, رجیم ہوتا ہے جسے مار کر ہٹا دیا گیا ہو, تو اسی لیے شیطان کو اب رجیم کہتے ہیں. تو رجمہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز مارنا, وہ تو ایک خاص ٹرم میں پتھر آ گئے نا سٹوننگ کے لیے, تو اسی سے رجوم ہے, مارنے کی چیز. اور ہم نے ان ستاروں کو, شیاطین کو مار کر ہٹانے کی چیز بنایا. کیا مطلب ہے؟ جب آپ نے تفصیلی حدیث سنی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین آسمان دنیا کے قریب جاتے اور فرشتوں کی جاسوسی کرتے, اور کبھی کوئی ایک آدھ بات سن پاتے تو آ کر اس بات کو کاہنوں کو بتاتے کہ فلاں کا بیٹا ہو جائے گا یا کچھ بھی, تو اس سے پھر وہ کاہن جو ہیں وہ اپنی غیب دانی کا روپ جماتے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے آسمانوں پر جانے کی پابندی لگا دی. پیدائش کے وقت نہیں, بعثت کے وقت, اعلان نبوت سے پہلے. لہٰذا ان کو کچھ پتا نہیں تھا, اور آپ یہ بات سورہ جن میں پڑھ آئے کہ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا اللہ نے زمین والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے یا شر کا, تو کچھ ہونے والا ہے. اب جب یہ آسمانی دنیا کے قریب جاتے مار کر بھگا دیے جاتے. پہلے بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا, کبھی کبھار جب کوئی بڑا کام ہونا ہوتا تھا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ان پر کوئی روک نہیں رکھی ہے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آ گیا. آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ان کا آسمانی دنیا کے قریب جانا 100% منع ہو گیا. وہ جو کوئی بات سن لیتے تھے نا, وہ بھی پابندی لگ گئی. اور جیسے ہی آسمانی دنیا کے قریب آتے فرشتے نے ستارے توڑ کر مارتے, تو یہ مر جاتے. تو شیطان جو ہے ابلیس, اس نے کہا کہ کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے کو, پتا کرو کیا ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی اطلاع اسے بھی ایسے ہی ملی دنیا میں جیسے ہم انسانوں کو ملی, یعنی کہ کسی سے سن کر پتا چلا. وہ اطلاع لے نہیں سکا, ٹھیک ہے, وہ خود اطلاع نہیں لے سکا. دنیا میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا پتہ لوگوں کو گریجولی چلا, تو وہ جنوں کو پھر شیطان کو پتہ چلا, اور اس نے کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان, ان کے آخری نبی آگے اعلان نبوت کر دیا, اور آپ کی نبوت کا علم اس کو ویسے ہی ہوا جیسے انسانوں کو ہوتا. تو غیب کا علم ان کو پہلے بھی نہیں تھا, مگر کوئی نہ کوئی خبر چرا لیتے تھے, وہ بھی پابندی لگا دی گئی. تو یہی اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کی چیز بنایا. تو جب شیاطین آسمان دنیا کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پھر انہیں مارا جاتا ہے اور بھگا دیا جاتا ہے. وَأَعْتَدْنَا, اور تیار کیا ہم نے, لَهُمْ, ان کے لیے, عذاب السعیر, جلنے کا عذاب. ہم نے ان کے لیے جلنے کا عذاب تیار کر رکھا ہے. شیاطین کو ویسے بھی آخرت میں تو سزا ملے گی ہی ملے گی, اور دنیا میں بھی پھر ان کو وہ ستارے کا ٹکڑا یا ستارہ توڑ کر مارا جاتا ہے نا, تو وہ آگ کے گولے کی طرح لپکتا ہے اور وہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں. یہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب وہ جاتے ہیں آسمان دنیا کے قریب سننے کے لیے تو انہیں ستارے توڑ کر مارے جاتے ہیں جو آگ کے گولے کی طرح ان پر لپکتے ہیں, اور پھر وہ اس آگ سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. تو دونوں طرح سے. آج یہیں تک پڑھیں گے, کل انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یا آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں. وہ کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ تو کسی مذہب کا عقیدہ بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نا جان بوجھ کر جو ہے وہ باتیں پھیلائی گئی ہیں کہ دمدار ستارہ دیکھ کر آپ وہ مانگیں تو وہ جو ہے دعا قبول ہوتی ہے, یا شہاب ثاقب کو دیکھ کر. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے جی, بیکار باتیں. کوئی چکر نہیں ہوتا, وہ ایک دفعہ چلی جاتی ہے جی, پھر نہیں آتی. نہ کسی کے جسم میں دو روحیں رہ سکتی ہیں, نہ روح دنیا میں گھومتی پھرتی ہے. یہ جو کچھ کوئی چکر نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, کوئی چکر نہیں. جی روح لے جائی جاتی ہے, چلی نہیں جاتی. ہاں, چلی نہیں جاتی. جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں عدیلہ؟ السلام علیکم. اچھا, وہ شروع میں برکت کی بات ہوئی تھی نا, تو اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی. وہ صحیح ہے کہ ایک تو ہم حضور جب دودھ پیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ. تو جو ہے وہ اس میں تھا کہ جو دودھ ہے اس جیسی برکت کیونکہ باقی چیزوں میں نہیں ہے, اس لیے
ہر چیز کھانے سے پہلے یہ والی دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فی وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. نہیں، یہ آپ نے اس کو بطور اس بات کو آپ نے بطور حدیث پڑھا؟ ہاں جی. آپ ری چیک کیجئے گا، یہ کسی کی کومنٹری ہوگی. اچھا، میں اس کو کیونکہ میں نے یہ بطور حدیث پڑھا تھا کہ دودھ جیسی برکت کیونکہ باقی چیزوں میں نہیں ہے، اس لیے دودھ کے لیے اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اور باقی چیزوں کو کھانے سے پہلے اللہم بارک لنا فی واطعمنا خیرا منہ. آئی ول چیک اٹ. میری نظر سے یہ بات نہیں چلیے گزری. میں بھی ٹھیک ہے، کروں گی انشاءاللہ، اور پھر وہ انشاءاللہ کیونکہ انشاءاللہ آئی ٹھیک ول ہے چیک اٹ ٹو، انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ. اور دوسری ٹھیک بات ہے یہ انشاءاللہ. پہلے نہیں پڑھی جاتی، یہ بعد میں پڑھی جاتی ہے. پہلے جب دودھ پینا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کہہ کر شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب پی صلی چکے اللہ. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور دوسری بات، وہ بات مجھے بالکل پتہ ہے کہ روحیں واپس نہیں آتی، لیکن ایک چیز سے میں بہت کنفیوز ہوئی تھی جب میں ہاسپٹل جانا شروع ہوئی تھی. شروع میں مجھے مطلب وہ صبح کا ٹائم ذرا فری ہوتا تھا، تو کسی نے کہا کہ یہ جو شہاب نامہ ہے نا، شہاب نامہ، وہ بڑا شہاب قدرت اللہ شہاب جو ہے وہ بڑا جی جی کوئی سینٹ قسم کا بندہ ہے، سینٹ ہے، صوفی ہے، جو بھی ہے، تو اس کی بہت اچھی کتاب ہے، یہ آپ پڑھ لیں. تو وہ میں نے پڑھنی شروع کی. وہ سول سرونٹ تین گورنمنٹس میں وہ رہا ہے سول سرونٹ، اور اس کی یہ اپنی وہ آٹو بایوگرافی ہے نا، شہاب نامہ. تو اس میں اس نے ایک مطلب ایسا واقعہ کچھ لکھا ہوا تھا جس سے میں بہت کنفیوز ہوئی کہ وہ ایک اس میں جا کے ٹھہرا اپنا ریسٹ ہاؤس میں، تو وہاں پہ ایک روح جو ہے وہ آتی ہوتی ریسٹ تھی. ہاؤس پھر نہیں تھی، اس نے وہ، ان کو پاکستان میں آنے کے بعد جو گھر ملا تھا اس گھر میں تھی. ہاں پتہ نہیں، پھر وہ کہتی ہے کہ وہ ہندو تھی، وہ اس کو مار دیا تھا، تو اس کو دفنا دیا تھا ایسے ہی. تو پھر اس نے اس کی روح اس کے نکلوایا، ڈیڈ باڈی کو نکلوایا، اور پھر اس کو برن کیا، اینڈ دین وہ جو ہے روح جو ہے وہ ختم ہوئی آنا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل موکش کہ مل گیا جو اسے. ہے. اچھا ہاں پتہ جی. کیا ہے عدیل، میں نے کہا موکش مل گیا روح کو. موکش ہندوؤں میں موکش ہاں کہتے ہیں نا نجات کو. اچھا پتہ کیا ہاں ہے، جی. سب سے پہلی بات میری پیاری بہن، جتنی بھی خرابی اسلام میں پیدا ہوئی تعلیمات کے اعتبار سے، سینٹس نے تو پھیلائی، آپ نے میں نے تھوڑی پھیلائی. ہاں سارا جی. صوفیوں کو ہی تو کیا دھرا ہے. اور انفارچونیٹلی قدرت اللہ شہاب صاحب بھی صوفی ازم ہی کے پرموٹر تھے. دوسری بات یہ ہے، بے شک وہ سول سرونٹ تھے، بہت ایماندار تھے وغیرہ، کسی کا سول سرونٹ ہونا، ایماندار ہونا، عالم ہونے کا ثبوت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ شہاب نامہ ان کی ایک ذاتی کہانی ہے، یعنی کہ ان کی زندگی کی کہانی ہے، ان کی آٹو بایوگرافی ہے. وہ کوئی اسلام کی تحقیق اور ترویج کی کتاب نہیں ہے. وہ کسی طرح اسلام بالکل. کے کسی اصول پر پوری نہیں اترتی. اس میں بہت ساری ہاں باتیں جو ہے نا وہ صوفیوں والی ہیں. جیسے فار ایگزامپل جو ان کا وہ تربیت والا قصہ بھی ہے نا، کہ ان کی تربیت ہوئی، خواب میں ان کو بہاؤدین ذکریہ دکھائے گئے، اور پھر بہاؤدین ذکریہ سے تربیت شروع ہوئی، اور ایک بندہ ان سے رابطہ کرتا تھا 90 کے نام سے، اور وہ ان کو لیٹر ہاں دیتا جی، تھا کہ آگے پرچیاں کیا آتی کرنا ہے. تھیں اور کچھ یہ ایسے ہاں. کوئی تصورات اسلام ایکسیپٹ نہیں کرتا جی. یہ بھی وہ ایک جن زدگی جناتی اثر کے ہی زیر اثر رہے. اب جہاں تک کہ روحوں والا قصہ ہے، پہلی بات تو یہ بالکل غلط ہے. روحیں اللہ کی امانت ہے، اللہ کے حضور لے جائی جاتی ہیں. دوسری بات ہے، جب ایک بندہ یہ بات کہتا ہے کہ ایک ہندو عورت کی روح جو ہے وہ وہاں پر مقید تھی، اور جب اس کی لاش کو نکال کر، اس کے ڈھانچے کو نکال کر جلایا گیا تو وہ جو روح ہے اس کو نجات مل گئی، تو اس کا مطلب وہ ہندو کا تو پورا دین ہی ٹھیک ہے، بالکل سب کچھ وہی صحیح ہے. نا. تو یہ سارا اصل میں جناتی سازش ہے، کیونکہ قدرت اللہ شہاب ایک نیک آدمی تھے، لوگوں کے اندر ان کی ایک سے تھی، وہ رائٹر بھی تھے، تو جنہوں نے انہیں اپنا ٹول بنایا. کیسے قدرت اللہ شہاب سب جان سکتے ہیں کہ جی یہ جو بات کر رہی ہے ان کے ساتھ قوت وہ جن ہے اور روح نہیں ہے؟ کیا کرائیٹیریا تھا ان کے پاس؟ اور جنوں کے لیے جاننا بہت آسان ہے کہ یہاں پر کوئی قتل ہوا ہے، اور وہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ اس دیوار کے اندر جو ہے دبائی گئی ہے، اور وہاں سے نکالی جا سکتی ہے. ظاہر ہے جنوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، وہ ایسی چیزوں کے وٹنس ہو سکتے ہیں. تو ایسی چیز میں، ایسے واقعے میں ان کو انوالو کیا گیا. یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کلیئرلی، آئی بلیو ان اٹ، کہ جن تھے جنہوں نے انہیں ٹریپ کیا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ یہاں پر دو، اور ایک نہیں دو روح ہے، اس کے قاتل کی روح بھی تو وہیں پہ رہتی تھی.
جو اس کو تنگ کرتی تھی اور وہ مقتولہ کی روح کے خلاف جو ہے وہ ایکٹ کرتی تھی, پوری فلم تھی. تو پھر فائنلی جی اس نے کہا اور انہوں نے دیوار توڑوائی اور وہاں سے ڈھانچہ بھی نکل آیا, اس کو جلایا. پھر قاتلہ کی روح تو آزاد ہو گئی, سمجھ آ گئی, موکش مل گیا. مقتولہ کی روح کو تو موکش مل گیا, سمجھ آ گیا. قاتل کی روح کو موکش کیسے ملا, وہ کیوں چلا گیا, وہ اس کو تو وہی رہنا چاہیے تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جنوں کا ڈرامہ تھا جو انہوں نے شہاب صاحب کے ساتھ کھیلا. شہاب صاحب اس میں ٹریپ ہو گئے کیونکہ وہ صوفیزم کو مانتے ہیں. اگر وہ ایک دفعہ قرآن, حالانکہ وہ قرآن بہت زیادہ پڑھنے والے آدمی تھے جیسا کہ ماشاءاللہ وہ خود بتاتے ہیں, تو اگر وہ ایک دفعہ قرآن کی بیانات پر غور کر لیتے نا تو وہ لا حول ولا قوت, بجائے اتنا لمبا وہ ٹرائل جو انہوں نے اپنا کیا کرنے کی بجائے ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے نا تو یہ ساری روحیں خود بخود ہی چلی جاتی, یعنی کہ جنات چلے جاتے. تو یہ جنوں کا ڈرامہ تھا جس میں ٹریپ ہوئے قدرت اللہ شہاب, اور انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا اور یہ مشہور ہو گیا. بارک اللہ فیک. جی کوئی اور بات؟ چلیے پھر آج بات ختم کرتے ہیں, کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.